السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ماہ محرم میں سبیل لگانے، حلیم پکانے یا کھانا تقسیم کرنے کا شرعی حکم۔ بعض لوگ ماہ محرم میں خاص طور پر 9ویں اور 10ویں محرم کو سبیل لگا کر دودھ یا شربت پلاتے ہیں، حلیم یا چاول یا دیگر کھانے وغیرہ پکا کر تقسیم کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ تمام تر چیزیں بدعات کے زمرے میں آتی ہیں جن سے اجتناب کرنا انتہائی ضروری ہے، جس کی وجوہات یہ مندرجہ ذیل باتیں ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے، اگر ان چیزوں سے مقصود اپنی ذات کے لیے صدقہ دینا ہے تو واضح رہے کہ صدقہ سال بھر میں کسی بھی دن دیا جا سکتا ہے، اور صدقے میں کوئی خاص چیز دینا ضروری نہیں ہے، اور صدقے میں کوئی جائز چیز دینا بالکل جائز ہے، لیکن اس صدقے کے لیے کسی خاص مہینے یا کسی خاص دن کو یا کوئی صدقے میں خاص چیز بنا کر یا پکا کر لوگوں کو دینا یا کھلانا، یہ شریعت میں ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ شریعت نے صدقے کے لیے کسی چیز کو خاص نہیں کیا، جو چیز بھی دینا چاہے جائز چیز وہ دے سکتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے، اگر ان کاموں سے مقصود شہدائے کربلا کے لیے ایصال ثواب ہے تو واضح رہے کہ ایصال ثواب کے لیے نہ تو کوئی خاص دن یا خاص مہینہ، نہ صرف صدقہ ہی دینا ضروری ہے اور نہ ہی صدقے میں کوئی خاص چیز دینا ضروری ہے، بلکہ ایصال ثواب میں کوئی بھی چیز بندہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اس لیے کہ ایصال ثواب کے لیے بھی کسی مہینے یا خاص دن کو مقرر کرنا اور ایصال ثواب میں کوئی خاص چیز ہی دینا، یہ بھی کہیں سے ثابت نہیں ہے اور بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے، بعض لوگ یہ چیزیں اس لیے تقسیم کرتے ہیں تاکہ شہدائے کربلا خوش ہوں، تو اگر اس سے مراد ایصال ثواب پہنچا کر ان کو خوش کرنا ہے تو اس کا حکم تو بیان ہو چکا ہے، اور اگر ان کا تقرب حاصل کرنا مقصود ہو، جیسا کہ بت پرست اپنے بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بہت سے کام سر انجام دیتے ہیں، تو یہ غیر اللہ کو خوش کرنے کی خاطر نیکی کرنے کے زمرے میں آتا ہے، جو کہ شرعاً حرام اور نہایت ہی خطرناک کام ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ شہدائے کربلا پر پانی بند کر دیا گیا تھا، اس لیے پیاس کی حالت میں ان کی شہادت ہوئی، اس لیے یہ سبیل کا پانی اور شربت ان تک پہنچتا ہے۔ تو واضح رہے کہ اول تو پانی پہنچنے کا عقیدہ ہی شرعی اور عقلی دونوں اعتبار سے بے بنیاد ہے، شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی اور نہ ہی عقل اس کو تسلیم کر سکتی ہے۔ دوم یہ کہ شہدائے کربلا کی شہادت پیاس کی حالت میں ہونے سے یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اب تک نعوذ باللہ پیاسے ہوں، بلکہ تعجب ہے ان شہدائے کربلا کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والوں پر کہ ایک طرف تو ان کے لیے شہادت کا اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ تسلیم کرتے ہیں اور پھر دوسری طرف ان کو پیاسا بھی مانتے ہیں، تو کیا شہادت کی وجہ سے ان کو جنت کے جام طہور عطا نہ ہوئے ہوں گے؟ کیا وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہوئے ہوں گے؟ ان نعمتوں کے مقابلے میں اس دنیا کے پانی کی کیا حیثیت ہے؟ بہرحال یہ بے بنیاد بات ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماہ محرم خصوصاً 9ویں اور 10ویں محرم کو خصوصیت کے ساتھ سبیل لگا کر دودھ یا شربت پلانا، حلیم کھلانا، چاول یا دیگر کھانے پکا کر تقسیم کرنا، یہ تمام تر چیزیں بدعات کے زمرے میں آتی ہیں جن کا شریعت میں کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا، لہذا ایسی رسومات اور بدعات سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر عمل کو شریعت اور سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں اتنی وضاحت آپ کے لیے کافی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا۔